کہ مسلمان کے دل میں جو ایمان ہے اس ایمان کا مقابلہ کوئی گولی، کوئی بارود، کوئی بم نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے ناستک کے پاور کو ایک طرف رکھ دو، امریکی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، اسرائیلی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، ہندوستانی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، دوسری طرف مسلمان کے سنتان کو رکھو۔ رب کعبہ کی قسم، اس کے ایمان کی پاور سب سے زیادہ ہوگی۔ میرے نبی نے ان کو حی علی الجہاد کہہ کر پکارا، سارے صحابہ کرام جدوں میں کود گئے، رکھ تو دیا، جیون دیا، ناستک کے ساتھ ایسے جدو لڑی، قرآن مجید کی ایسے حفاظت کری، ختم نبوت کی ایسے حفاظت کری کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں مسلمان کے سنتان باقی ہے، جو بھی ناستک قرآن کے اگینسٹ آئے گا، دین کے اگینسٹ آئے گا، ایسے ناستک کے ساتھ ہم جبک لوگ بھی جدو کرتے رہیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، دوست اور بزرگوں، اس خوبصورت علاقے چندینہ کے اس خوبصورت جبک لوگوں کی آواز محفل میں آئے ہوئے میرے اسلامی بھائیوں، مہان اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اس خوبصورت واعظ محفل میں، اس سندر واعظ محفل میں اللہ رب العزت نے بیٹھنے کی، دیکھنے کی اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ سب زورے بولو الحمدللہ۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا، بنایا، جس میں سے اللہ کی مخلوقات میں سے جو مشہور پاپولر مخلوقات ہیں ان میں سے انسان ہے، جنات ہیں، فرشتے ہیں، شیاطین ہیں، مختلف قسموں کے جانور ہیں، مختلف قسموں کے پاکھی پرندے ہیں، جن سب کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، جن کی تعداد کوئی کوٹی کوٹی کی تعداد میں اللہ رب العزت کی مخلوقات ہے اس دنیا میں۔ کئی مخلوقات ایسی ہیں جو زمین کے اوپر بستی ہے، کئی مخلوقات ایسی ہیں جو پہاڑوں کے اندر بستی ہے، کئی مخلوقات ایسی ہیں جو آکاشوں میں بستی ہے، کئی مخلوقات ایسی ہیں جو پہاڑوں پہ بستی ہے، اور کئی مخلوقات ایسی ہیں جو آسمان پر بستی ہے۔ مگر اللہ رب العزت نے ان ساری مخلوقات کو پیدا کیا، بنایا اپنی قدرت سے، اور ساری مخلوقات اپنے اپنے حکم کو، اپنے اپنے حکم پر معمور ہے۔ جو یہ ساری عبادت بھی کر رہے ہیں اور کچھ نافرمانی کر رہے ہیں، یہ سلسلہ چلے گا، چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ جس طرح فرشتوں کے اندر صرف اچھائی ہے، اور شیاطین کے اندر کوئی بھی اچھائی نہیں، سب گندی چیزیں، بیڈ چیزیں ہیں، اور انسانوں کے اندر دونوں چیزیں ہیں، گڈ بھی ہے، بیڈ بھی ہے، دونوں ہیں۔ ان ساری مخلوقات کو جو اللہ نے پیدا کیا، بنایا، لیکن اللہ رب العزت نے جس مخلوق کو
سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ اعلیٰ، آل دی بیسٹ جس مخلوق کو بنایا، جس مخلوق کو اللہ نے شمان والا، رسپیکٹ والا، جس مخلوق کو اللہ رب العزت نے بنایا، پیدا کیا، اس مخلوق کا نام انسان ہے۔ کیا نام ہے بھائی؟ ضرور بولو بھائی، انسان ہے۔ تو اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر کہ جس نے مجھے اور آپ کو انسانوں میں پیدا کیا، انسانوں میں بنایا۔ دوسرا شکر اللہ رب العزت کا یہ ہے، اس دنیا میں اللہ رب العزت نے انسانوں کی طرف 1,24,000 یعنی 1,24,000 انبیاء کرام، پروفٹ علیہ السلام کو بھیجا، انسانوں کی طرف پیدا کیا۔ سب سے پہلے پتم نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے شش نبی محمد الرسول اللہ۔ آپ حضرات نے شب برات کا روزہ ابھی رکھا؟ ہاں، روزہ ہے آپ لوگوں کا؟ اب تو نہیں، یہ ہے روزہ باقی نہ؟ افطار کر لیا؟ افطار کر لیا؟ آپ کی آواز سے تو لگتا ہے روزہ ہے بھائی۔ ضرور بولو بھائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب سے شش نبی اللہ رب العزت نے جس نبی کو سب سے زیادہ سندر بنایا، اور جس نبی کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ آدور دیا، جس نبی کو اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ شمان دیا، جس نبی کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء بنایا، جس نبی کو اللہ رب العزت نے سید الاتقیاء بنایا، جس نبی کو اللہ رب العزت نے ساقی کوثر بنایا، شافی محشر بنایا، امام الانبیاء بنایا، سید المرسلین بنایا، وہی نبی کو مجھے اور آپ کو اللہ نے عطا کر دیا۔ یہ دو بات ہو گئی۔ تیسری بات، 1,24,000 انبیاء آئے اس دنیا میں، اور ان کے ساتھ 1,24,000 امتی تھے، لیکن وہ امتی جس امتی سے اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ آدر کیا، وہ امتی جو قیامت والے دن سب سے پتم جنت میں جائے گی، وہ امتی میں اور آپ شش نبی کے امتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا، حضرت آدم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 1000 کے اوپر یا اس کے قریب تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ایج تھی 950 ایئر سال کے تھے، وہ 950 ایئر سال۔ اسی طرح سارے پیغمبروں کی ایج، سارے پیغمبروں کی عمر، بنی اسرائیل کے امتی کے جو نبی ان کی طرف بھیجے گئے، سب کی عمر اس طرح تھی، کسی کی 500، کسی کی 600، کسی کی 700، کسی کی 1000، اس طرح ایج تھی، عمر تھی، عمر۔ لیکن جن لوگوں نے دین اسلام کو ایکسپٹ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی ایج 950 ایئر سال، کئی سالوں تک انہوں نے تبلیغ کا کام کیا، دین اسلام کو پھیلایا،
دنیا والوں تک اللہ کے میسج کو پہنچایا جو سارے نبیوں نے پہنچایا۔ وہ میسج تھا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ، بھائی زورے بولنا پڑے گا، وہ اللہ لا شریک لہ، اس اللہ کا کوئی پارٹنر، کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی پیغام، یہی میسج تھا جس کو لے کر سارے نبی اپنی اپنی امتیوں کے پاس گئے، اور پھر ان کو جو اس چیز کا حل ملا، پھل ملا، وہ حل اور پھل یہ تھا کہ 950 ایئر تبلیغ کی دعوت کرنے کے بعد جسٹ 45% یا 50% لوگوں نے اسلام کو ایکسپٹ کیا۔ جسٹ 950 ایئر، اور اسلام ایکسپٹ کیا جسٹ 45 یا 50% لوگوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بہت تبلیغ کری، چند لوگ مسلمان ہوئے۔ میرے نبی کی عمر 63 سال تھی، 63 سال میرے نبی کی عمر تھی، اور 40 سال کی عمر میں میرے نبی کو نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ میرے نبی کی جو دعوت تبلیغ کی عمر جو اسٹارٹ ہوئی نبوت کو ملنے کے بعد، اس عمر کا اندازہ آپ اس سے کریے، صرف جسٹ 23 ایئر، اللہ اکبر نہیں کہا، 23 ایئر میرے نبی کو نبوت ملنے کے بعد، میرے نبی کو اتنی لائف ملی، صرف 23 ایئر نبوت ملنے کے بعد، ٹوٹل 63 ایئر ہو گئی ہے۔ نبوت کے بعد صرف 23 ایئر میرے نبی کی لائف تھی، لیکن اس 23 ایئر میں اسلام کا پتاقہ ساری دنیا کے اندر ان صحابہ کرام نے لہرا دیا۔ دین اسلام جسٹ چند لوگوں نے ایکسپٹ نہیں کیا، بلکہ دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، پہاڑ کے اوپر بھی دین اسلام پہنچا، سمندروں تک دین اسلام پہنچا، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پچھم سے اتر تک یہ دین اسلام پہنچا۔ یہ دین اسلام صرف پہنچا نہیں، بلکہ آج بھی آپ دیکھیے 1400 سال گزر گئے، میرے نبی اس دنیا سے گئے ہوئے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی آپ دیکھیے دین اسلام جس طرح میرے نبی نے مکہ کی سرزمین پر جس دین اسلام کو اسٹارٹ کیا تھا، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہی دین اسلام اسی انداز سے آج بھی چل رہا ہے، وہی قرآن اسی انداز سے آج بھی چل رہا ہے، وہی نمازیں اسی انداز سے آج بھی چل رہی ہے، وہی جہاد جو 1400 سال پہلے تھا آج بھی چل رہا ہے۔ یہ سب چیزیں کیسے ممکن ہوئی، یہ سب چیزیں کیسے حقیقت بنی؟ میں اور آپ اگر تاریخ اسلام کی اسٹڈی کریں گے تو مجھے اور آپ کو سب سے واضح چیز جو نظر آئے گی وہ چیز یہی ہے، کسی بھی نبی کے امتی نے اتنے اپنے نبی کے لیے رکت و خون نہیں دیا جتنا رکت و خون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں نے دین اسلام کے لیے خون اور رکت دیا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی پیغمبر کی امتی نے اتنا خون اور رکت نہیں دیا، کسی بھی امتی نے اتنا جیون نہیں دیا جتنا جیون شش نبی کے امتیوں نے دین اسلام کے لیے دیا۔ کسی بھی امتیوں نے اپنے نبی سے اتنا آدر نہیں کیا
جتنا آدر شش نبی کے امتیوں نے اپنے نبی سے کیا، اس وقت صحابہ تھے جنہوں نے محبت کری، نبی موجود تھے انہوں نے محبت کری، نبی چلے گئے لیکن آج بھی میرے نبی سے آدر کرنے والے میرے نبی کے امتی آج بھی الحمدللہ صرف بنگلہ دیش میں صرف اس بات کے نیچے نہیں بلکہ ساری دنیا میں میرے نبی کے غلام آج بھی موجود ہیں۔ امریکہ جائیے آپ، چائنا جائیے، اندلس جائیے، فرانس جائیے، انڈیا جائیے، یورپ کنٹری ہو، عرب کنٹری ہو یا بر صغیر ہو یا پاک و ہند ہو، سب جگہ آپ کو مسلمان کے سنتان نظر آئیں گے، سب جگہ آپ کو قرآن پڑھنے والے نظر آئیں گے، ساری دنیا میں آپ کو نماز پڑھنے والے نظر آئیں گے۔ یہ کیسے ہوا؟ میرے نبی کو ان صحابہ کرام نے کہا، اے آدر والے نبی، ہم کوئی موسیٰ کے امتی نہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، ہم آپ کے امتی ہیں، آپ ہم کو آرڈر کریں گے، ہم آپ کے آرڈر کو ایکسپٹ کرتے ہوئے پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے۔ اے آدر والے نبی، آپ آرڈر کریں گے، آپ کے آرڈر کو ایکسپٹ کرتے ہوئے سمندر میں کود جائیں گے۔ آدر والے محمد، آپ آرڈر کریں گے، آپ کے آرڈر کو ایکسپٹ کرتے ہوئے جدو لڑیں گے۔ چنانچہ ساری دنیا کے ناستک نے دیکھا میرے نبی نے ان صحابہ کرام کو دین اسلام کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، بیت اللہ کی حفاظت کے لیے میرے نبی نے ان کو حی علی الجہاد کہہ کر پکارا۔ سارے صحابہ کرام جدوں میں کود گئے، رکتو دیا، جیون دیا، ناستک کے ساتھ ایسے جدو لڑی، قرآن مجید کی ایسے حفاظت کری، ختم نبوت کی ایسے حفاظت کری کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں مسلمان کے سنتان باقی ہے، جو بھی ناستک قرآن کے اگینسٹ آئے گا، دین کے اگینسٹ آئے گا، ایسے ناستک کے ساتھ ہم جبک لوگ بھی جدو کرتے رہیں گے۔ میرے بھائی تھوڑا ساؤنڈ بڑھا دو۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کے ایمان کو قبول فرمائے، ہم سب کے جذبات کو اللہ قبول فرمائے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج آپ دیکھیں گے مجھے جو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے وہ اس بات کا ہوتا ہے، ہر دنیا میں ہر ایک کنٹری کی ایک ہسٹری ہے۔ بھائی ساؤنڈ تھوڑا بڑھا۔ دنیا میں ہر قوم کی، ہر کنٹری کی ساؤنڈ زیادہ ہے، ساؤنڈ بڑھا، ایکو آف کر دو، ساؤنڈ بڑھا دو۔ میرے بھائیوں، مجھے جو پرسنلی جو سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے، ہر قوم کی ایک خوبی ہوتی ہے، ہر قوم ایک اپنا اسٹیٹس بناتی ہے، لیکن میں نے جتنی ہسٹری پڑھی، مجھے جہاں تک نظر آیا، اس دنیا کے اندر اپنے ملک کے لیے سب سے زیادہ جس قوم نے قربانی دی، جس قوم نے سب سے زیادہ اپنے ملک دین کے لیے جیون دیا، اس قوم میں اگر آپ دیکھیں گے تو سر فہرست آپ کو ملک بنگلہ دیش نظر آئے گا۔ ٹھیک ہی نہیں بھائی؟ سب سے پتم آپ، مگر آج
مجھے اور آپ کو جو دکھایا جاتا ہے، جو تصویر، جو رخ میرے اور آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، وہ رکھی جاتی ہے 71 کے جدوں کے بعد سے۔ حالانکہ اصل جو تصویر کشی تھی، وہ تصویر کشی شروع ہوئی تھی 1947 سے۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ 1947 سے کس بات پر جدو لڑی گئی تھی؟ آج بھی اگر آپ تاریخ کی اسٹڈی کریں گے، آپ کو نظر آئے گا کہ پورب پاکستان، پچھم پاکستان جب ایک تھا، اس بات پر الگ ہوئے تھے یہ ملک کہ ہم ایسی ایک کنٹری چاہتے ہیں جو کنٹری اسلامک کنٹری ہو، جو کنٹری مدینے کو فالو کرتی ہو، جو کنٹری قرآن والی ہو۔ لیکن آپ دیکھیے اس تاریخی جدوں کے اندر، یہ میں اور آپ کسی سے چھپا نہیں سکتے، آپ آج بھی دیکھیں گے کہ 1947 کے جدوں میں بھی سب سے زیادہ رکت اور جیون اگر کسی قوم نے دیا تھا، وہ قوم بنگلہ دیش کی قوم تھی۔ آج بھی آپ اسٹڈی کرو، آپ کو نظر آئے گا کیوں دیا تھا؟ کیونکہ وہ چاہتے تھے، آپ حضرات، وہ چاہتے تھے اسلام سے محبت، اسلام کے کلچر کو فالو کرنا۔ اس بنگلہ دیش کے قوم کے، ان کے ینگسٹر، ان یوتھ کے رگ رگ میں، رگتوں میں بھرا ہوا تھا۔ لیکن 71 کے جدوں میں آ کر پھر سے ہم لوگ دو بھائی، دو ملکوں میں تقسیم کر دیے گئے۔ مگر اس ٹائم بھی بنگلہ دیش کی قوم نے، اس ٹائم کے علماء نے، بنگلہ دیش کے علماء نے بھی اسی بات پر جیون دیا تھا کہ اگر ہم الگ تو کر دیے گئے، چلو اب جا کر بھی قرآن لاگو ہوگا، لیکن تب بھی نہیں ہوا۔ الٹا ہماری کنٹری کے اندر، میرے اور آپ کے ملکوں کے اندر، اگر کوئی حق بات کرتا ہے، اگر کوئی حق بات کہتا ہے، تو مجھے اور آپ کو، ہم جیسوں کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ آئینہ گھروں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ذرا آپ دیکھیں، اگر آپ مین مول بات پہ جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا جو اصل دل تھا، مجھے اور آپ کو، ہم جیسے جوک لوگوں کو مختلف دلوں میں لگا دیا گیا۔ لیکن جو اصل دل تھا وہ دین کے اعتبار سے صرف ایک دل تھا، اور وہ تھا لا الہ، ذرے بولو لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ یہی اصل دل تھا۔ میرا اور آپ کا جو رشتہ تھا، وہ رشتہ یہ نہیں تھا وہ فلاں پارٹی کا ہے، فلاں دل کا ہے، یہ فلاں پارٹی کا، فلاں دل کا، یہ رشتہ نہیں تھا۔ میرے نبی کہہ کر چلے گئے تھے، قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، المسلم اخو المسلم، مسلمان دوسرے مسلمان کا، ذرے بولو بھائی، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ یہ اصل رشتہ تھا۔ اسی لیے آپ دیکھیے اس بنگلہ دیش کے کتنے ینگسٹر لوگوں کو، کتنے چبک لوگوں کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا، صرف اسی لیے انہوں نے اپنا جیون دیا کہ ملک بنگلہ دیش ایک شانتی والا بنگلہ دیش بن جائے۔ آج اگرچہ ہم لوگ مختلف ملکوں میں تقسیم ہے، کوئی پاکستان سے ہے، کوئی بنگلہ دیش سے ہے، کوئی انڈیا سے ہے، کوئی انگلینڈ سے ہے، لیکن یہ دنیاوی تقسیم ہے۔ اصل رشتہ میں نے آپ کو بتایا وہی رشتہ تھا، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔
اور یہ کتنا مضبوط رشتہ تھا، میں آپ کو ایک ایگزامپل، ایک مثال دیتا ہوں۔ ہجرت کے بعد جب مکہ کے صحابہ کرام مدینے کی طرف ہجرت کرنے کے لیے گئے تو ان انصاری صحابہ کرام نے اپنے گھروں کے اندر ان کو داخل کر دیا اور اپنی زمینوں میں ان کو اپنا زمین کا حصہ دے دیا۔ یہ جو مثال مجھے اور آپ کو ملتی ہے، آج تو ہر دل کا جو لوگ ہیں اگر وہ کلمہ گوئے تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، لیکن آج مجھے اور آپ کو اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ ایک دوسرے کے اگینسٹ آئے ہوئے ہیں، مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے نعوذ باللہ۔ اسی لیے میرے پیارے جوک بھائیوں، میں آپ سے کہتا ہوں، آج آپ اپنے اصلی چیز کی طرف لوٹئے، آج آپ قرآن مجید کو فالو کرنے والے بنیے، آج آپ قرآن مجید کو پڑھنے والے، اس پر عمل کرنے والے بنیے، آج آپ میرے نبی کے اس قول پر عمل کرنے والے بنیے۔ آج آپ مسلمان بھائی لوگ، میں اور آپ، اگر میں اور آپ آج ہی اگر اپنے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں، میرا پورا یقین ہے میرے جوک بھائیوں، میرا پورا وشواس ہے کہ جس دن آپ جوک لوگ قرآن مجید کو فالو کرنے والے بن جاؤ گے، جس دن آپ جوک لوگ اپنے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسپٹ کر لو گے، جس دن آپ جوک لوگ ایک بن جاؤ گے، رب کعبہ کی قسم نیکسٹ بنگلہ دیش قرآن کا بنگلہ دیش ہوگا۔ صرف ہمارا جذبہ یہ نہیں رہنا کہ ہم بنگلہ دیش کے حد تک رہیں گے، نہیں، ہمارا جذبہ وہ ہے جو میرے نبی نے اپنے دور میں کر کے دکھایا۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی تھی، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اللہ نے کتنے سندر بھاشا میں کہا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ نے فرمایا اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھی ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں، اشداء علی الکفار، ناستک کے اوپر بھاری ہیں، رحماء بینہم، لیکن آپس میں فرینڈ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھی طرح آ رہی ہے؟ جس طرح اس کی مثال عمارت اسلامیہ ہے، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ ذرا بولو بھائی، امریکی کتوں پر تو بھاری ہے لیکن آپس میں بھائی ہے، جس طرح مثال سیریا کی ہے، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ وہ اس بشار الاسد کتے پر تو بھاری ہے لیکن آپس میں فرینڈ۔ آپ اپنی پاور کو سمجھیے، اپنی طاقت کو سمجھیے، اپنی شکتی کو سمجھیے۔ پوری دنیا میں اگر کوئی سب سے زیادہ پاورفل اگر کوئی چیز ہے تو وہ مسلمان ہے۔ آپ بولیں گے وہ کیسے؟ کیونکہ مسلمان کے دل میں قرآن ہے، مسلمان کے دل میں رحمان ہے، مسلمان کے دل میں ایمان ہے، اور مسلمان کبھی گولی کھانے سے بھی بھے نہیں پاتا، مسلمان بم سے بھی بھے نہیں پاتا، مسلمان شہید ہونے سے بھی بھے نہیں پاتا۔ اس لیے اگر میں اور آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس وقت بھی ناستک لوگ بہت زور لگا رہے، ایک بن رہے۔ دیکھتے ہیں ہم لوگ امریکہ والے سارے ایک بن رہے، ایک بنتے ہیں، اپنی پاور بتانا چاہتے ہیں، لیکن جتنے بھی ناستک ہیں پوری دنیا میں چیلنج ہے میرا، سارے کے سارے ناستک مسلمانوں سے بھائی پاتے ہیں۔ کیونکہ سب سے بڑا جو ڈیفرنٹ ہے، آپ کو معلوم ہے وہ ڈیفرنٹ کیا ہے؟ سب سے بڑا ڈیفرنٹ، یہ جتنے بھی ناستک آپ کو نظر آئیں گے نا، یہ سارے ناستک موت سے بھائی پاتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ اور ہمارا مسلمان کا سنتان دعا کرتا ہے، اللہ مجھے شہید کی موت عطا کرے، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟
میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بوڑھا بوڑھا ہوگا، سفید داڑھی والا ہوگا، وہی بولے گا اللہ مجھے شہید کر دے۔ نوجوان ہوگا، ینگسٹر ہوگا، وہی بولے گا اللہ مجھے شہید کر دے۔ سب سے بڑا ڈفرنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ناستک لوگ موت سے بھے پاتے ہیں، مسلمان کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ مسلمان کو معلوم ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اس لیے آپ دیکھیے مسلمانوں کی پاور کا سب سے معیاری چیز ہے کہ مسلمان کے دل میں جو ایمان ہے اس ایمان کا مقابلہ کوئی گولی، کوئی بارود، کوئی بم نہیں کر سکتا۔ ساری دنیا کے ناستک کے پاور کو ایک طرف رکھ دو، امریکی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، اسرائیلی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، ہندوستانی کتوں کی پاور کو ایک طرف رکھ دو، دوسری طرف مسلمان کے سنتان کو رکھو۔ رب کعبہ کی قسم اس کے ایمان کی پاور سب سے زیادہ ہوگی۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں آپس میں آپ مسلمان بھائی مضبوط بنیں، سب اختلاف بھول جائیے، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جو دل سے بھی ہوگا اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہمارا بھائی ہے۔ اس میسج کو عام کیجئے، بھئی تم جو دل سے بھی ہو، مسلمان ہو ہمارے بھائی۔ میرے پیارے بھائیوں، آگے دیکھیے نرواچن آ رہا ہے۔ اکثر لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، لیکن میرا آپ کو یہی مشورہ ہے، ملک بنگلہ دیش یہ ہمارا بنگلہ دیش ہے، اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کی، علماء کی، صلحاء کی، شہداء کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ہم اس ملک کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور جو جس دل سے بھی ہو، میں نے آپ کو بارہا دفعہ کہا، اگر وہ مسلمان ہے ہمارا بھائی ہے۔ اس کانسیپٹ کو عام کیجیے، کیونکہ یہ کانسیپٹ میرا نہیں، میرے نبی نے حکم دیا۔ مگر ہم چاہتے کیا ہیں، مسلمان لوگ چاہتے کیا ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ سنسد کے اندر وہی لوگ جائیں جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے۔ ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ اب ایسا اگر کوئی نیتا جائے گا جس کو سورہ اخلاص پڑھنا نہیں آتی، قل هو اللہ پڑھنا نہیں آتی، ناتنا پڑھنا نہیں آتی، وہ سنسد میں جا کے کیا کرے گا؟ ہے نہیں بھائی؟ وہ چیٹر سنسد میں جا کے کیا کرے گا بتاؤں گا؟ اسی لیے سنسد میں وہی جائے گا جس کو قرآن پڑھنا آئے گا، جو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پڑھنے والا ہوگا، جو میرے اور آپ کے نبی کو شش نبی مانتا ہوگا۔ ایسے لوگ کو ہم سنسد میں دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ لوگ سنسد میں جا کر قرآن کو پروموٹ کریں اور میرے نبی کی بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کریں، اس کو پروموٹ کریں۔ اس لیے جو لوگ قرآن کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ، ہم لوگ بھی ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ میرے نبی کی سیرت کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ، ہم لوگ بھی ایسے لوگوں کو پروموٹ کریں گے انشاءاللہ۔ جو لوگ دین اسلام کو پروموٹ کریں گے، ہم لوگ بھی ایسے لوگوں کی اچھی چیزوں کو اچھا بولیں گے۔ لیکن جو لوگ قرآن کو پروموٹ نہیں کریں گے، جو لوگ میرے نبی کے دین کو پروموٹ نہیں کریں گے، پھر ایسے نیتا کو ہم جوک لوگ انشاءاللہ جوتی سے ماریں گے انشاءاللہ۔ اسی لیے آپ حضرات اس بات کو مضبوطی سے تھامیے کہ ہم جو چاہتے ہیں ہم صرف یہی چاہتے ہیں، میں نہیں آپ بھی، کوئی بھی پارٹی والا ہو، کوئی بھی دل والا ہو، اگر وہ سچا مسلمان ہوگا وہ بھی اس بات کو ایکسپٹ کرے گا، کیونکہ ہم اپنی ذات کے لیے نہیں بول رہے، ہم تو دین کی بات کر رہے ہیں کہ دین اسلام یہ عروج پر پہنچے، دین اسلام یہ آگے تک جائے، آگے تک پھیلے، اور انشاءاللہ دین اسلام پھیلے گا انشاءاللہ۔ ہمیں پورا یقین ہے ہم جبک لوگ محنت کر کے دین اسلام کو عروج پر پہنچائیں گے۔ میرے پیارے جبک بھائیوں، ایک بات کو ذرا ذہن نشین کر لیے گا،
آج میرے اور آپ کے اندر جو لائف موجود ہے، جو زندگی ہے، یہ زندگی صرف 2 دن کی 2 days کی زندگی ہے. یہ لائف صرف 2 دن کی لائف ہے. پھر میں نے اور آپ نے، ہم سب نے اللہ کے حضور پیش ہو جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہر نفس نے اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے. ذرا امیجن کیجئے، آج میرے اور آپ کے پاس لائف موجود ہے. آج میں اور آپ اس دنیا میں موجود ہیں، لیکن میرے اور آپ کے اندر ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ میری اور آپ کی روح کو نکال لیا جائے گا. اگر آج اسی پینڈال کے اندر اگر ابھی لائٹ کے سوئچ کو آف کر دیا جائے، میں اور آپ ایک دوسرے کو پکاریں گے، نام لے لے کر بلائیں گے. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب میں اور آپ اس قبر کی اندھیری کی طرف لوٹ آئیں گے. اس وقت میں اور آپ جتنی آوازیں دیں گے کوئی سننے والا نہیں ہوگا. مر جائیں گے، نیک اعمال آپ کے سر پہ کھڑے ہوں گے، وہ آپ کو دلاسا دیتے رہیں گے. مگر میرے پیارے جوک بھائیوں، یہ ذرا بات یاد رکھیے گا، کل ایک میدان سجنے والا ہے. وجاء ربک والملک صفا صفا. جس دن آپ طرف آئے گا سارے فرشتے در سب کھڑے ہوں گے. وہ آتور والا محمد میرے آپ کے سامنے ہوگا. میں اور آپ اس آتور والے محمد کو کیا فیس دکھائیں گے، اس کا سامنا کیسا کریں گے جو تم سے کوشچن کرے گا، اے میری امتی، میں نے تیرے لیے، میں یتیم تھا، میں نے تیرے لیے دین اسلام کے لیے طائف کے میدان کے اندر پتھر کھا کر اپنا خون دیا تھا. میں یتیم تھا، میرے اوپر پانی کو بند کر دیا گیا تھا. میں یتیم تھا، میرے اوپر کھانے کو بند کر دیا گیا تھا. میں یتیم تھا، میرے پریوار نے مجھے چھوڑ دیا تھا. میں یتیم تھا، مجھے مکہ کے ناستک نے اتنی تکالیف پہنچائی تھی. میں ہجرت کر کے مدینے چلا گیا تھا. اور جوک لوگ، وہ آتور والا محمد کہے گا، اے میری امتی، میرے دین اسلام کے لیے وہ دیکھو جلابیب کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. میرے دین اسلام کے لیے وہ دیکھو بلال حبشی کو تپتی دھوپ پر لٹا کر کے ریمانڈ دیا گیا تھا. وہ دیکھو میرے چچا حمزہ کے کلیجے کو کاٹ کر ان کو شہید کر دیا گیا تھا. وہ محمد کہے گا، اے امتی، وہ دیکھو میری سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ کر دی گئی. کیا آنسر دو گے؟ کوئی آنسر نہیں، کوئی آنسر نہیں. اسی لیے آج اللہ سے پرامس کرو کہ انشاءاللہ ہم جوک لوگ قرآن کو پڑھیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، نماز کو پڑھیں گے، مسجد کی حفاظت کریں گے. ہم جوک لوگ انشاءاللہ غزوۃ الہند کو لڑنے کے لیے ریڈی رہیں گے، خون دیں گے، جیون دیں گے. ناستک کے ساتھ جدو لڑ کر ساری دنیا میں اسلام کے پتاخے کو بلند کریں گے انشاءاللہ. سب ریڈی انشاءاللہ؟ ہاتھ کو سب اٹھا شباب. سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ سب ریڈی تو انشاءاللہ؟ جزاکم اللہ خیر. حضرت صاحب آ چکے ہیں اور میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخری 1 منٹ میرے پیارے بھائیوں، یہ بات میں ہر جگہ اس لیے کہتا ہوں تاکہ یہ میسیج بچے بچے تک، گھروں گھروں تک، بستی بستی تک، گاؤں گاؤں تک، قریہ قریہ تک یہ میسیج پہنچے. آج کل ایک ناستک جو بہت تیزی سے کام کر رہا ہے اور مسلمانوں کے درمیان میں رہ کر، مسلمانوں کا فیس لے کر، ڈریسنگ کر کر، مسلمانوں کے درمیان میں رہ کر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، حالانکہ وہ ناستک مرتد ہے. اس ناستک کا نام ہے قادیان. زورے بولو بھائی، ٹھیک ہے نہیں بھائی؟ مسلمان نہ کافر. زورے زورے مسلمان نہ کافر. اور زورے بولنا پڑے گا مجاہد کی طرح، مسلمان نہ کافر. میرے پیارے بھائیو، 2 کام کرنا ہے. پہلا کام قادیانی پروڈکٹ کا بائیک آؤٹ کرنا ہے انشاءاللہ. پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، سعودیہ ہو، سب ملکوں کے بڑے بڑے علماء کرام، مفتیان اعظام کا یہ فتویٰ ہے، قادیانی پروڈکٹ کا بائیک آؤٹ کرنا پڑے گا انشاءاللہ. پران شیزان RFL آل ٹائم ٹیسٹڈ سمیت آپ کے یہاں حضرت مفتی صاحب موجود ہیں. انہوں نے بنگلہ دیش کے اندر
سرورد الدان نے ایک بڑا ختم نبوت کانفرنس کیا تھا، وہاں پر بھی اس بات کو رکھا گیا تھا کہ قادیانی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا جائے، پہلا کام۔ اور دوسرا کام انشاءاللہ جو بنگلہ دیش کے علماء کرام محنت کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ سورج نکلے گا اور ساری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ کہ بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق قادیانی کافر ناستک کو کافر ڈکلیئر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اللہ رب العزت اس باز محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول، مقبول، ممنون فرمائے۔ جزاکم اللہ۔